ماشاءاللہ. ویسے تو نعرے لگانے کا بھی وقت ہے، لیکن چونکہ وقت مختصر ہے اس لیے میں جلد از جلد چاہتا ہوں کہ یہ پروگرام اختتام پذیر ہو. اس وقت میں دعوت خطاب دیتا ہوں آپ کی محبوب اور معروف شخصیت جناب لیاقت بلوچ صاحب کو کہ وہ آئیں اور آپ کو یہ بتائیں کہ ہم کیسا پاکستان چاہتے ہیں. جناب لیاقت بلوچ صاحب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قائد محترم جناب قاضی حسین احمد صاحب، قائدین محترم، معزز مہمانان گرامی، برادران اسلام، خواتین اسلام اور میرے عزیز اور معزز نوجوانوں، عزیز مجاہدوں، الحمدللہ یہ اجتماع عام جماعت سے وابستہ افراد میں بھی اور ملک سے محبت رکھنے والے لوگوں کے لیے بھی ایک عزم اور جذبہ دیتے ہوئے اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم اللہ کریم کے سامنے شکر بجا لاتے ہیں کہ جس نے اس بات کی توفیق بخشی ہے. میرے بھائیوں اور میری بہنوں، انسانی معاشرہ ہو یا ریاست کا نظام ہو، یہ کبھی کفر اور معاش کی تنگی سے نہیں تباہ ہوتے. انسانی معاشرے اور ریاست اس لیے برباد ہوتے ہیں کہ ان کے درمیان ظلم اور ناانصافی کا نظام اگر مسلط کر دیا جائے. انسانوں میں محبت کو، وحدت کو، یکجہتی کو، عزم اور ولولے کو قائم رکھنے کے لیے انصاف کا اور ظلم سے پاک نظام قائم کرنا، یہ وقت اور حالات کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ تعالی نے قرآن حکیم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسوہ اور طریقہ کے ذریعے خلفائے راشدین نے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اپنے عمل اور اپنے طریقے کے ساتھ، پھر ہم اپنی تاریخ کو دیکھیں، علماء نے، فقہاء نے، اکابرین نے، قائد اعظم علیہ الرحمہ نے، شاعر مشرق علامہ اقبال نے، اور خود جماعت اسلامی کی اس تحریک اور جدوجہد نے، مولانا سید ابوالعلا مودودی مرحوم و مغفور نے اسلامی فلاحی ریاست کے لیے جن اصولوں کو پیش نظر رکھا ہے کہ ایسی ریاست کہ جس کی بنیاد عدل اور انصاف پر ہو، عدل سب کے ساتھ ہو، اپنا ہو یا غیر ہو، امیر ہو یا غریب ہو، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، اسی طرح قانون کی بالادستی، رعایا بھی، عام آدمی بھی، حکمران بھی قانون کے سامنے جواب دہ ہو. ہر شہری، ہر دیہاتی، وہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، اس کی جان مال، اس کی عزت، اس کی آبرو کی حفاظت اس معاشرے کے اندر اس لیے لازم ہے کہ ہر شہری کو
इज्जत का रोजगार मिले, हर शहरी को लिबास मिले, हर शहरी को सर छुपाने के लिए मकान मिले, तालीम सबके लिए हो, सेहत के मौके सबके लिए हो, जो अहल है उनको रोजगार के मौके मिले, जो माजूर है रियासत उनका निजाम बनाए। और मेरे भाइयों, एक इस्लामी फलाही रियासत वो है जिसमें इंसानों की दुनिया और आखिरत की फलाह को पेश नजर रखा जाए। बिरादरान इस्लाम, अल्लाह ने पाकिस्तान को बेशुमार वसाइल अता किए हैं। अल्लाह ने पाकिस्तान को जोग्राफियाई हसासियत दी है, मादनियात की दौलत दी है, दरियाओं की पानी की सलाहियत दी है, गैस के, तेल के, कोयले के ज़खायर दिए हैं, सूरज की हरारत की शोएं दी है और तेज हवाओं के तवानाई की खातिर मुतबादल ज़राए दिए हैं, जिससे हम पैदावारी लागत कम करके बिजली मुहैया करके, जिसके जरिए हम अपनी ज़राअत को, सनत को तरक्की देके पाकिस्तान में मजबूत फलाह की बुनियाद मुहैया कर सकते हैं। लेकिन 61 साल में जागीरदारी निजाम ने, सरमायादाराना ज़हनियत ने, फौजी आमरियतों ने और सियासत के नाम पे इक्तदार लेने वालों ने करप्शन की बुनियाद पे पाकिस्तान को तबाही बर्बादी दी है। हम चाहते हैं पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क हो, पाकिस्तान एक ऐसा माशरा हो जिसमें कुरान और सुन्नत वाला दस्त हो, जिसमें आईन कानून की हुक्मरानी हो। हम चाहते हैं पाकिस्तान में अदलिया आजाद हो, जज बाज़मीर गैरतमंद हो, नजरिया है जरूरत नहीं, इंसाफ सबके लिए हो। हम तो चाहते हैं गली मोहल्ले, गांव, शहर, रियासत, आलमी निजाम की सतह पर इंसाफ का निजाम कायम हो। यहाँ कानून इतना ताकतवर हो कि कोई लापता न हो सके, अदालत इतनी बाख्तियार हो कि कोई जालिम कौम की बेटी को डॉलर्स के न फरोख्त कर सके। मेरे मादनियात, तेल, गैस जिस सरजमीन पे निकलता है, उस सूबे के हक को तस्लीम किया जाए। बिरादरान इस्लाम, खवातीन इस्लाम, हम चाहते हैं पाकिस्तान में इस जदीद दौर में मीडिया आजाद हो। हम चाहते हैं मीडिया जिम्मेदार हो। हम साफ्ती बरादरी की अस्मत के कायल हैं, जिन्होंने जद्दोजहद के साथ मीडिया की आजादी हासिल की है। मेरे भाइयों, हम चाहते हैं मौजूदा दौर में वकला ने बेमिसाल तहरीक चलाई है। आज फिर नौकरशाही, फिर जर्नैली शाही, फिर जागीरदारी, फिर सरमायादारी ये चाहती है कि स्टेटस को कायम रहे।
وکلا کی تحریک دم توڑ دے. پھر یہ چاہتے ہیں عوام کی رائے کے ساتھ کوئی انقلاب، کوئی تبدیلی نہ آئے. لیکن ہمارا اعلان ہے کہ انشاءاللہ وکلا سرخرو ہوں گے. چیف جسٹس افتخار محمد چودھری ضرور بحال ہوں گے. ان کی بحالی کے بغیر پاکستان میں سکون، امن نہیں آ سکے گا. ہم ان سے کہتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ جماعت کی جدوجہد پاکستان میں شرافت کا، امانت کا، دیانت کا نظام لائے گی. کوئی این آر او، کوئی لوٹی دولت کو تحفظ کا قانون قومی سرمایہ نہیں لوٹنے دے گا. انشاءاللہ ان کی انتڑیوں سے، ان کے دنیا بھر کی بینکوں سے لوٹی دولت پاکستان واپس آئے گی. غریب کا سکول بنے، غریب کو صحت ملے، صنعت کا پہیہ چلے. اور میرے بھائیوں، ہم سمجھتے ہیں پاکستان میں زراعت ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. جب تک انپوٹس، بجلی ہو، پانی ہو، ٹریکٹر کی قیمت ہو، کھاد ہو، ڈی اے پی ہو، ادویات ہو، جب تک انپوٹس سستی نہیں ہوتی، ہم عالمی منڈی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہمارے پیش نظر فلاحی ریاست اس کے سوا کوئی اور نہیں کہ پاکستان کی زراعت ترقی کرے، پاکستان کی تجارت ترقی کرے، پاکستان کی صنعت ترقی کرے. ہم کسان سے، ہم تاجر سے، ہم صنعت کار سے مشاورت کی بنیاد پہ فلاح کا، ہم منصفانہ ٹیکس کا نظام لائیں گے. میری آخر میں آپ سے گزارش ہے، یہ اجتماع اختتام کو پہنچ رہا ہے. آج استعمار نے بمباری کر کے، گولہ باری کر کے پاکستان ہی نہیں دنیا بھر کے مسلمانوں کو زخمی کیا ہے، خون بہایا ہے. اسی لیے آج اگر کوئی احتجاج کرتا ہے، کوئی رد عمل کا اظہار کرتا ہے، کوئی اپنے جسم کو بارود بنا کے اپنے عقیدے، اپنی تہذیب کی حفاظت کے لیے قربانی دیتا ہے، لیکن اس پہ تو اعتراض ہوتا ہے. لیکن عالمی طاقتوں، استعماری طاقتوں، جب تک تمہارا ظلم کا، دورے معیار کا یہ نظام نہیں ختم ہوتا، دنیا امن کی ہماجگاہ نہیں بن سکتا. ہم سیاست کے، ہم جمہوریت کے، ہم پارلیمانی جدوجہد کے، ہم امن اور محبت کے جہاد کے قائل ہیں. اور انشاءاللہ رایامہ کی طاقت کے ساتھ ہم باطل کے سر کو توڑیں گے. ہم رایامہ کی طاقت کے ساتھ باطل کو میدان چھوڑنے پہ مجبور کریں گے. اب یہاں سے واپسی کے بعد مسجد مسجد کو، گلی گلی کو، کریا کریا کو، گاؤں گاؤں کو، گوٹ گوٹ کو، کلی کلی کو انشاءاللہ
दावत का, बेदारी का मरकज बनाएं गे और इसी ताकत के साथ पाकिस्तान को हकीकी मानों में इस्लामी, फलाही, खिदमत, इज्जत और वकार वाला मुल्क बनाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।